والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، 23 راتوں میں حافظ صاحب نے آپ احباب کے سامنے تراویحوں میں اللہ عز و جل کا پورا قرآن سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ حافظ محمد مجاہد صاحب تو انہوں نے تو 23 راتوں میں جو قرآن سنایا، کتنی محنت کی۔ پہلے تو قرآن یاد کرنا آسان نہیں، حفظ کرنا آسان نہیں، ٹائم لگتا ہے اور پہلے سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ کیوں؟ ادھر قاری احباب، مسجد کے حافظ احباب محنت کرتے ہیں اور گھروں میں کیا ہے کہ ٹچ موبائل کے ذریعے ساری محنت پر پانی پھرتا ہے۔ قاری صاحب آج کل ایسے ہی چل رہا ہے نا نظام کہ ادھر ان پر محنت اساتذہ کر رہے ہیں، ادھر پانی پھیرنے والے گھر کے افراد۔ میں اپنی بات کروں، ایک ٹائم ایسا تھا کہ بڑے بڑے مولوی بولا کرتے تھے کہ ٹی وی نہ دیکھو، گناہ ہے گناہ ہے۔ ضیاء الحق کا دور تھا، میں مولویوں کے قریب زیادہ تھا، تو ہر جمعرات کو فلم چلتی تھی، تو میں لڑائی کرتا تھا کہ فلم نہ دیکھو۔ میں کو مولویا من کے سام آسا دیکھنی ہے فلم، اور میں بعض اوقات نیند میں بیان کر رہا ہوتا تھا، یہاں تک کہ اوے سمجھ لے نیندرے چی تو بیان کرے نہ بے۔ آج تو بابا بہت ساری چیزوں کو ہم گناہ ہی سمجھتے، اور حافظ قرآن کتنی محنت کرتا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ روزانہ 4 5 6 پھیرے دیتا ہے۔ یہاں تراویح پڑھا کر اگلے سبق کی تیاری، صبح پھر پھیرا، پھر پھیرا، یعنی کہ 4 5 پھیروں کے بعد پھر آ کر مصلی پر کھڑے ہو کر آپ کو قرآن سناتا ہے، اور ادھر لوگوں کا کیا حال ہے؟ بیٹھے ہیں پرواہ بھی نہیں۔ او مولوی صاحب جلے رکوع وچ ویسی نا ہوں لے اٹھی کے ملنے، اور 80 سال دے پرانے پیپے جڑے بابا جی ہیں وہ پہلی صف وچ کھڑے تھے، تے باقی جڑا ہے نا سارے پچھو بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں گوڈیاں دا پانی مک گئے۔ بابا یہی حال ہے۔ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے، میں بھی ان کا علاج کرتا ہوں، پہلی رکعت میں منزل گھٹ پڑھنی تو دوسری زیادہ پڑھنی، آؤ ہلکی لے ویندے ہو۔ حال بھی یہی ہے۔ قرآن حکیم کی قدر کرنے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، آج ہمیں پتہ بھی نہیں۔ میں کس ہستی کا نام لینا چاہتا ہوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جو قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتا تھا، کفار مکہ آ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہاں تک کہ اپنے صحابی ابو بکر کو منع کرو، یہ قرآن اونچی آواز سے کیوں پڑھتا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارا دل بھی، ہماری اولاد کا دل بھی، ہماری بیوی کا، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کا دل مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج لوگ صبح کی نماز میں قرآن سننے کے لیے نہیں آتے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز میں نہیں آتے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز میں ہر روز قرآن پڑھا جاتا ہے، سننے کے لیے نہیں آتے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، منہ پر یہاں تک کہ کپڑا لپیٹ کر امام الانبیاء جب قرآن پڑھتے ساری رات ابو جہل بھی، ابو لہب بھی امام الانبیاء
کا قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ ابو جہل کی بات ہے، ابو لہب کی بات ہے، کہتے ہیں ہے تو ہمارا بھتیجا پر ایسا سونا کلام پڑھ دے گھر کی نیند نہیں آتی، ہم اس لیے اس کا اور منہ چھپا کر کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ قرآن سننے کے لیے آیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ کافر بھی قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ آج ہم کلمہ گو ہو کر اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مہینہ ہے یہاں تک کہ رمضان المبارک کا پورا رکوع ہے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ میں آگاہ کر دیا گیا آوازیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں کے لیے خطاب ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو اعلان کر دیا گیا، قرآن پڑھنے والوں کو اعلان کر دیا گیا، نماز پڑھنے والوں کو اعلان کر دیا گیا، زکوٰۃ دینے والوں کو اعلان کر دیا گیا، یہاں تک کہ حج کرنے والوں کو اعلان کر دیا گیا، درود پاک پڑھنے والوں کو اعلان کر دیا گیا، اچھا بولنے والوں کو اعلان کر دیا گیا، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کو اعلان کر دیا گیا، یہاں تک کہ عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے والوں کو اعلان کر دیا گیا آوازیں یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اعلان میرا ایمان والوں کے لیے ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، یہ اعلان کافروں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے کیا اعلان ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، رمضان المبارک کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، یہاں تک کہ روزے رکھو۔ روزے کے لوگ معنی نہیں جانتے، کھانا نہیں، پینا نہیں اور اپنی بیوی کے پاس جانا نہیں، یہ معنی ہے۔ بال جتنے بیٹھے نا سیری لے اٹھی پوسے والوں تو بعد جی کو کھاون پیون شروع۔ میرا بھتیجا فہد سیری لے اٹھا، کھا پی گی روٹی کھا دی، کیا کریں دے سیری کریں دے کھا پی گی دی سیری، وہ تو بعد سویرے شے کھاون لگا۔ اکیر پیو نے پوچھ لیا اوئے اور کیا کریں دا پہ؟ انہیں کہ شے کھانا پہ، انہیں کہ تیرا تو روزہ آئی، انہیں کہ ابا روزہ لہا کے حالی الماری چ رکھے، شے کھا گی نا وار روزہ رکھ گنسا، الماری چ چاہ کے رکھ گنسا۔ ابھی چیز تو کھانے دو نا، روزہ ہی ہے نا، اٹھا کے پھر رکھ لوں گا۔ یہاں تک کہ بچوں کے لیے روزہ فرض تو نہیں، اٹھاتے یہی میرا بچہ ہے حسین علی، رات کو 2 بجے اٹھا دیا ماں کو، امی اٹھو سحری کا ٹائم تھی کہ جلدی تیاری کرو۔ اچھا کبھی کبھی سمجھا بھی کرو دین متین کو۔ آپ احباب بیٹھے ہیں، اگر میرا شادی کا ولیمہ ہو، رات کو آپ کو 3 بجے کی دعوت ہو، آپ کو مولوی پاگل تھی گئے، رات 3 بجے آ کے ولیمہ کھا بنو۔ ٹائم دیکھو، اللہ پاک صبح 8 بجے سحری کا ٹائم رکھ سکتے تھے، 9 بجے۔ بال جتنے بیٹھے ذری پوچھو ہی نہ، وہ سویرے ماں کھانا دین دی ہے سکول واسطے نال لنچ، یہاں تک کہ برتن میں لے کر جائیں گے، توشہ دان میں لے کر جائیں گے، یوں ہی نہیں، بھوک نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں کھا کے جاتے۔ اکثریت بچوں کی عادت ہے پیسے دے دو ناشتہ چھولے نان مول گن کے ول سکول ویسوں، حالی بھوک کوئی نہیں۔ 10-11 بجے کھانا کھاتے ہیں، لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے، یہی تو اپنی خدائی دکھانا چاہتا ہے، جنات کو دکھانا چاہتا ہے، فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ دیکھو میں نے اگر آرڈر دیا ہے رات کو 3 بجے اٹھ کر کھانا کھاؤ، دیکھو میرے بندے اٹھے ہوئے ہیں، میری بندیاں اٹھی ہوئی ہیں، ورنہ عورت ذات رات 3 بجے کھانا پکا کے دے وے، یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، اس لیے وہ اسے بھی تیاری کرنی پڑتی۔ سمجھو میری بات کو، کسی کی بارات ہو، دلہن والے کہیں کہ رات کو 3 بجے کھانا دیں گے، اور سناتا ویندے نہیں سے، یہاں سحری 3 بجے ہو رہی ہے، سحری کی فکر رات کو
کئی لوگوں کو تو فکر تسا تراویح پڑھ کے ذری باہر تو نکلو، چھولے والے کو رش، سارے دلی گیٹ ایڈا رش، دولت گیٹ رش، یعنی کہ تراویح پڑھتے بھی لوگ سحری دا سامان، دہی والوں کے پاس اتنا رش ہوتا ہے ویل نہیں ہوتی۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا نظام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھاری ذمہ داری میں اکیلے شامل نہیں، اور بھی جو نبی آئے ان کی امتیں آئیں ان پر بھی روزے فرض تھے، اور بھی جو نبی آئے ان کی امتیں آئیں روزے ان پر بھی تھے۔ ملے گا کیا؟ اب روزے کا ہمیں کیا ملے گا؟ قرآن حکیم آ گیا لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا، پرہیزگاری ملے گی، خوف خدا ملے گا، یہاں تک کہ غریب کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ پتہ چلے گا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک بیوہ عورت 8 یتیم بچے لے کر بیٹھی ہے، کیسے پالتی ہے؟ تمہارے دل کے اندر احساس آئے گا۔ جب کرونا وائرس نیا آیا، ابھی رمضان المبارک کو دیر تھی، اب تو تیسرا رمضان آ گیا نا کرونا وائرس میں، 2 رمضان پہلے ابھی غالباً شعبان المعظم کا مہینہ تھا یا رجب کا تھا، کچھ لوگ راشن لے کر، ایک عورت کے یہاں بڑی بوڑھی عورت، جوان بچیاں گھر میں، بیٹا بھی کوئی نہیں، راشن لے کر جب پہنچا اس نے کہا کہ بیٹا کیا رمضان تو نہیں آ گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں بھئی ابھی تو کرونا وائرس آیا ہے، رمضان کو ابھی دیر ہے، مہینہ 1.5 مہینہ دیر ہے، لہذا رو پڑی۔ اور وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ راشن کا نظام جو ہے، یہ یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان صرف لوگ رمضان کی حد تک پہنچاتے ہیں، آگے پیچھے خیال بھی نہیں کرتے، پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ کہاں تقویٰ گیا، کہاں پرہیزگاری گئی؟ امام الانبیاء نے خود فاقے کاٹے، دوسروں کو کھلایا۔ ثابت کرتا ہوں، اور کیسے کھلایا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف مسلمان کو کھلایا ہے، کافر کے بارے میں آتا ہے۔ 200 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا، ایک کافر آ گیا، کہنے لگا آقا میرے پاس سواری نہیں۔ امام الانبیاء نے اعلان کیا کون ہے جو سواری دے دے، آج دے دے، کل اعلیٰ درجے کی سواری کا میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں۔ سواری مل گئی، فرمایا مجھے کپڑا بھی چاہیے، کپڑا بھی مل گیا۔ پھر کہنے لگا مجھے کھانا چاہیے، بھوک لگی ہے بھی کافر، خود کہہ رہا ہے آقا میں کافر ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ فرمایا کون ہے جو اس کافر کو کھانا کھلا دے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اعلیٰ درجے کے کھانوں کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ 200 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا، کسی نے جواب بھی نہیں دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ الزہرا کے دروازے پر جا پہنچا، میں نے آواز لگا دی یا اہل بیتی رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اے پیغمبر کی لخت جگر، مسافر بھوکا ہے، کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی میرے حسنین کریمین کو دیکھو، 4 دن گزر گئے فاقوں کی وجہ سے، یہاں تک کہ کتنے کمزور ہو گئے۔ پھر بھی فرمایا کہ میری تطہیر والی چادر لے جاؤ، گروی رکھو، یہ کافر کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت نے یہ بتا دیا، حضور کی بیٹی نے بتا دیا کہ کافر کو کھانا پہلے کھلایا جائے گا۔ آج یہاں ماں بیٹھی رہے، یہ بھی بتا دوں، ذمہ واری سے کہوں گا، ماں اولاد کی ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ نہیں۔ بیوی صاحبہ صبح 9 بجے اٹھے گی، پھر ناشتہ پکائے گی، امی جان رات کو تہجد پڑھ رہی ہیں، صبح جلدی اٹھ رہی ہیں، یہاں تک کہ بیٹے کو کئی مرتبہ کہتی اور بیٹا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے۔
بیٹا ہو کر اٹھتا نہیں، جاتا نہیں، اس ماں عظیم ماں کے لیے نہیں جاتا۔ اما تو کو پتا نہیں، رات کو دیر نہ لایا، تھک آیا۔ میں کہتا ہوں اگر ماں کو کھانا لے کر دو گے، اٹھو گے جلدی، ماں کی خدمت کرو گے، یہاں تک کہ وقت نہ لگے آ کر میرا سر قلم کر دینا۔ قاری محمد شریف صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کو ایک مرتبہ ان کی بیٹی میری بہن بنی ہوئی ہے، قاری محمد شریف صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، تو قاری محمد شریف صاحب کی والدہ کو میں چھوڑنے کے لیے گیا گھر میں، راستے میں مجھے کیا کہہ رہی ہیں، کہنے لگی حبیب اللہ ہر ماں کو قاری شریف ورگا پوتر دے وے۔ میری عادت، بندے دی عادت، میں کہ کیڑی ہی جی گال ہے اندر اندر، انہیں آکھے میرے بغیر کھانا نہیں کھاندا، یہ تو نہیں میں کھانا نہ کھا گی نا وہ کھانا نہیں کھاندا، پیسے دی تو کمی دیندا نہیں، میں پیسے منگدی نہیں، میں آدھی میرے کو ہیلپ ول 2-4 ہزار لے کے چلا ویندا، میں آدھی ہل پہ ول چلا، آدھی گھٹن جو باندھا جو ہے ایڈی ایڈی دیر گھٹیں دا پہ، میں آدھی بچہ کر تھک ویسے جی امی جی والی گھٹی پہ۔ یہ ماں کے لفظ ہیں، آج کی ماں ایسا جواب دے گی کہ میرا بیٹا ورگا اللہ ہر کسی کو بیٹا دے، آج کی ماں کہے گی میں تو اپنی اولاد سے تنگ ہوں۔ پچھلے ماہ رمضان میں یا اس سے پچھلے ماہ رمضان کے 7ویں روزے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات ان کی منہ کی کر رہا ہوں، سنی بات نہیں۔ اور میں دری پر جب مہمان خانے میں بیٹھا تھا تو میں نے رشتہ دار کو کہہ دیا کہ آپ کیا لگتے ہیں، کہنے لگا میری بہن لگتے، میں کہ سکی بہن، کہنے لگا نہیں چچا صاحب، میں کہ ایویں تاری بہن نے گال کی تھی، انہیں آکے تو انہیں منہ چ سنے آتا اپنے اکھی نال ڈٹھے کہ قاری شریف ایویں کریں دے۔ یہ نظام کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس لیے کہوں گا کہ ماں کا خیال کرو، بہنوں کا خیال کرو۔ ہاں ایسی چیزوں سے وقت لگتا ہے، یہ عنوان نہیں، لیکن یہ بہت لازم ہے۔ یہ بچے بیٹھے نا، خدا دی قسم ہے جے تو نہیں انہاں کو انہاں دے القاب نہ ملن، یہ ماں کے ذری ٹماٹر آ دے پہلے 20 روپے گھنسا، حقیقت آدھا بیاں پہلے 10 روپے دے پتر ذرا تھوم کوئی نہیں پیا پہلے 10 روپے گھنسا، یہ 10 روپے پہلے دی گال ہن 20 تو گھٹ ہے بھی نہیں آدھے 10 دی ملتی کڑ کے اج بال کو روپے ڈول 5 لسی کدو بکا کے سٹیں دے آدھے 5 روپے دی آسی کڑ ہے۔ میرے کو ویندے شرم آندی ہے، نکا جا کام ہوئے پہلے اور سکول دی تیاری واسطے ماں اوے پتر اٹھی نہیں اٹھی دے جے تو نہیں القاب کیا ملا بچوں کو جڑے لے گالی کیا نہیں سن دے چھلا چٹ تھی میں برباد تھی اٹھی نہیں یا کوئی اچھا اما اٹھی دادا پیام کیوں تنگ خود کرتے ہو ماں کو چھوٹے چھوٹے ہو کر۔ اگر یہ کہو کہ انہیں سمجھ نہیں ساری سمجھ ہے، نکے نکے بال کو موبائل ایڈا چلاونا آندے خدا دی قسم ہے ساکو نہیں چلاونا آندے جتنا نکے نکے بالاں کو آندے جڑے بال حالی صحیح طرح بول نہیں سکتے، نہ پڑھنا لکھنا کئی شاء اللہ پتہ کوئی نہیں، نہ اردو نہ انگریزی، موبائل ساری میرا نکا جڑا بیٹھا ہے نا حسین علی صاحب یہ کوئی بھی بھرا کو دیکھ کے سارے کو کہ فنکشن آنے ماں کو سمجھے لا بیٹھا ہوندے اے نہیں کہ چلاک کو نہیں ہوشیار نہیں، لیکن کیا ہے کہ ماں کی قدر نہ کرنا۔ میرا سکا بھانجا احمد حسن زکریا یونیورسٹی میں پروفیسر ہے میتھ کا، کئی کوٹیاں بنا چکا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب پڑھ رہا تھا لکھ رہا تھا پروفیسر بن رہا تھا، اب تو غالباً اس نے پی ایچ ڈی کر لیا یا نہیں مجھے پورا پتہ نہیں، کر رہا تھا، لیکن خدمت ماں کی اتنی کہ اب بھی پچھلے دنوں میں بہن کے پاس گیا کہنے لگی کہ میں بیمار تھی تو 3 دن وہ چھٹی کر کے کھڑا رہے، والد ذرا بیمار ہو، والد کو والدہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جہاں والدہ ہوتی ہے وہاں بیٹیوں نے آنا ہے، نواسیوں نے آنا ہے، نواسوں نے آنا ہے، وہاں بیٹوں نے آنا ہے، وہاں بہوؤں نے آنا ہے، وہاں پوتے پوتیوں نے آنا ہے، سارا خرچہ کرتا ہے، اس کی بیوی
سارا دن نکرانی کی طرح کام کرنا پڑتا ہے، نکرانی کی طرح کام کریں گے تا کام چل دے ہونے، لیکن وقت بھی یوں ہی نہیں ملتا، کچھ کھونے سے کچھ آدمی پاتا ہے، یہ سمجھو گے نہیں آپ، کچھ کھونے سے کچھ آدمی پاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، سانپ کو ہاتھ لگانے لگے تھے، چلنے والی چیز تھی، انگارے کی طرف ہاتھ کسی اور نے نہیں لگوایا، خود اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے حکم دیا اے جبریل امین جا میرے موسیٰ کو بچا لے، اگر اس نے سانپ کو پکڑ لیا یہاں تک کہ فرعون مروا دے گا، میں نے اسے بچانا ہے، اس کے ہاتھ کی 3 انگلیاں جو ہیں انگارے پر لگا دے۔ اور اگلی بات انگارے پر لگ گئی 3 انگلیاں، پھر اس کے بعد جبریل امین کو آرڈر ہوا اللہ کی طرف، یہی انگارہ اٹھا کر اس کے منہ میں بھی ڈال۔ زبان اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جل گئی، صحیح طریقے سے بول نہیں سکتے تھے۔ کیا ہوا؟ ادھر اللہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اللہ نے اپنے کلیم کی جان بچانے کے لیے کیا۔ کس لیے کیا؟ جان بچانے کے لیے۔ یہاں حکمت یہ ہوئی کچھ کھونے سے آدمی کچھ پاتا ہے، ادھر بھی جان اپنے نبی کی بچائی، ادھر دیکھو کلیم اللہ بھی اسے بنا دیا اللہ سے ہم کلام ہونے والا، کوئی اور ہم کلام نہیں ہوا۔ بہرحال بات اور طرف جا رہی ہے، ذرا بات کر دوں، آوازیں ایام معدودات، فرمایا گنتی کے چند دن ہے پورا ضرور کرنا۔ کیا گنتی کے بارے میں آگاہ کیا گیا؟ فرمایا او لوگو 30 روزے آ جائیں یا 29 ہو جائیں، رمضان مبارک کے روزوں کی تعداد کو ضرور پورا کرنا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا او لوگو جو تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے ہماری طرف سے اجازت ہے اور دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور دنوں میں سودا رکھ، یہاں تک کہ اور دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے چھوڑ سکے نہیں ہے، معمولی جہاں بخار ہے روزہ چھوڑ دے، آج میرا ہلکا جہاں سر درد ہے روزہ چھوڑ، ایمان کمزور ہے نا۔ اگلے جی دوست ملے بڑا ٹوپی تے رومال تے یہ وہ، میں کہ روزہ رکھے کوئی نہ، آدھے روزے کوئی نہیں رکھے نا، پر ماں رمضان آگے روزے دار ورگی شکل تو بنا کے، میں کہ سبحان اللہ، دل کو آکھا سبحان اللہ، روزے دار دی شکل بنا کے بہوں کو جو مل ویسی، اندر بھی تو ہونا کچھ طاقت، کچھ روحانی کوئی کرنٹ ہونا چاہیے نا۔ آگے قرآن حکیم کا اعلان ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا او لوگو میری بات لیں، قرآن حکیم کا اعلان آ گیا، فرمایا او لوگو فدیہ کے طور پر 1 ٹائم کا کھانا مسکین کو ضرور پہنچایا کرو۔ ماہ رمضان میں استطاعت والے جن کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا 1 ٹائم کا کھانا پہنچایا کرو۔ بعض اوقات مجھے دکھ ہوتا ہے کہ مسجد میں 2-4 آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں افطاری کریں تاکہ اس لیے کہ نماز سے نہ رہ جائیں، مسجد میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی ذیشان جانتا ہے، بھائی فرقان جانتا ہے، میری دکان ہے حبیب انصار سٹور، یہاں وہاں قریب ہی مسجد عثمانیہ ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا مسافر لوگ روڈ پر دکان ہے اندر آ جاتے ہیں، جی روزہ افطار ہو رہا ہے چلو بھائی مسجد میں چلے جائیں، اللہ کے گھر میں نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ پہلے رواج تھا کہ لوگ گھروں سے مسجد میں بھی کھانا بھیجتے تھے، اب یہ رواج بھی ختم ہو رہا ہے، یہ رواج نہیں، قرآن کا آرڈر ہے کہ یہاں تک کہ غریبوں کے یہاں کھانا پہنچایا کرو۔ مولوی تو زیادہ کوئی غریب ہوں گے لیکن نہیں پہنچاتے۔ 1 ٹائم کا کھانا، بابا افطار پارٹی بھی تھی نا محلے دے مولوی، میرے جی مولوی کو پوچھ دے بدن تا کوئی سدا ہے کوئی نہ، آسادے جڑے انہوں نے کوئی مار ہونے والا سدا ہوتے ساکو اگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ہاں 33 سال گزر مولوی صاحب صحیح کھل دے دو،
جلے کوئی مارو من نا مولوی ہوں بولے یاد آندے اگے پیچھے کوئی نہ. ماں نالی یہ حال کرے نا ماں کو کوئی 100 روپیہ دے دے میں نا ول بھاویں مانگی نے 3 مہینے بعد پتر پیسے تو دے لوڑ اگے تے کوئی 100 روپیہ دیتا ہے ول تے کو لوڑ کئی پہ گئی ہے. ماں کے معاملات میں اما تے کو لوڑ کئی پہ گئی ہے اگے دیتے تے پیسے دی لوڑ کئی ہے. بڑے بڑے عجب دیکھے لوگوں کے کام. ایک دوست میرا گھر نے آکھے انار کھاوڑ تے دل لے انار گھن کے آیا ایک چوبارے تے راندہ ہوئے آخر لگا بھلی لوگے 250 روپے کلو. لیکن یہ بھی میں تو آپ کو دس دیں کچھ سال پہلے دی گال ہے میرا گلا خراب تھیا ان واسطے انار استعمال تھی دے جب میں گھنن گیا آخر لگے کار سب 450 روپے کلو. میں کہ یار غریب آدمی ہے چلو گھننا تھا ہاں لیکن وہ بھی کھٹا نکلا ہے اتنا انہیں کیتا اللہ ان کا بھلا کرے. آج ہی دعا نکل دی آخر لگا کاری صاحب اگر کھٹا نکل آیا نا وہ اپنے کو رکھ جن سب بیاہ کاٹ کے تو آپ کو مٹھا دیتا تاکہ کاری صاحب کا گلا صحیح تھے. میں کہ بھئی تو قرآن اللہ دا پڑھنا ہوں دے تو اس کی مہربانی انار اس نے جو اس کی نیت بھی صاف انار جڑا کٹے سی ایڈا میٹھا. تو دوست آدھے کہ میں گھر لے کے انار کھاؤں تے دل بڑی پرانی گال سنے لگا 250 روپے کلو آدھے انار گھل کے گیا ہوں اتنے چوبارے تے رہنا میں کہ کہیں کو پتہ نہ چلے ماں کو پتہ نہ چلے تو لہٰذا انار کھا گئے. سویر نہ چھل کے پیر سٹے اور سویر نہ جلے چھل کے پیر ان دی گھر والی سٹن لگے نا. اور تو آپ کو پتہ ہے نا ایک گاندھی سٹن والا کام ابا جان سٹا میں اولاد کتوں سٹا میں سٹا ہوں تو آپ کو پتہ کوئی نہیں بھی ہے پڑھ رہا پہ میں گند سٹا ہوں ابا کو بھیجا ابا سٹا دے اور جلے اوندا سوسر بیر گند سٹے نہ پہ تو چھل کے سر تے آ لگے اور روڑی بالکل اندر دیوار دے پیچھوں جڑے سر تے لگے چھلکا چاہ کے آ کے دکھائے اے دیکھ پوتر دے کام دیکھ راتی انار گن. ہائے اللہ ماں کوئی مان ہوندے نا کہ میرا پوتر یہ نہیں تھی سکتا میرا پوتر یہ نہیں تھی سکتا. اخیر جڑا ہے نا وہ جڑے لے کر اور آما انہیں کہ جی اما انار گنا انہیں کہ اماں تے کو پتہ کیوں نہ چل انہیں کہ چھل کے تیرے پیو دے سارے چل کے اللہ ہی تو بے نیاز ہے نا جڑے سے مامن علی میں کرو اللہ ہی لکھے دے. وقت ایسی چیزوں سے لگتا ہے. سب سے بڑی عظمت والی گود ماں کی ہے. ماں کی خدمت کرو جن کی ماں حیات ہے. ننھے منھے بچوں سے کہوں گا کہ ماں کی عزت کرنا شروع کر دو نہیں کرو گے برباد ہو گے. کسی اور کا گھاٹا نہیں تمہارا ہی گھاٹا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ایک عورت آئی بوڑھی عورت آئی آپ نے اپنی یہاں تک کہ چادر رحمت والی بچھا دی. صحابہ کرام نے دیکھا بڑا کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر پلایا بڑی خدمت کی بڑی عزت کی. اور صحابہ نے پوچھا کون ہے فرمایا میری امی جان ہے. صحابہ کرام حیران ہونے لگے آپ کی تو امی جان یہاں تک کہ آپ کی 6 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھی آج امی جان کیسے کہہ رہے ہیں. فرمایا یہ دائی حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے. ماں کا اتنا اونچا مقام ہے خواجہ ویس کرنی ہے. یہاں تک کہ رحمت اللہ علیہ امام الانبیاء کو ملنے کے لیے آئے. پتہ چلا آپ کسی جہاد فی سبیل اللہ میں تشریف لے کر گئے ہوئے ابھی تشریف فرما نہیں. یہاں تک کہ وہ چلے گئے کہہ کر یہ گئے میری ماں بڑی بوڑھی ہے بڑی بیمار ہے تماداری کرنے والا کوئی نہیں دوا دارو دینے والا کوئی نہیں میں جاؤں ماں کی خدمت کروں. امام الانبیاء جب آئے پتہ چلا ویسے کرنی آئے تھے ملے بغیر واپس چلے گئے. کچھ کہا تو نہیں. فرمایا کہہ رہے تھے کہ ماں بڑی بیمار ہے ماں بڑی بیمار ہے. امام الانبیاء نے حضرت علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا. اسی طرح ایک اور صحابی کا نام بھول گیا ہوں 2 صحابہ سے کہا کہ حضرت
ویسے کرنی سے جا کر ضرور ملنا اور میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ امت کے لیے دعا کرنا۔ اگر ویسے کرنی نے بھی امت کے لیے دعا کر دی، اللہ پاک میری امت کو معاف کر دے گا۔ ایک تو حضرت علی مرتضیٰ اور دوسرے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً کہہ رہا ہوں کیونکہ انسان ہوں، بھول جاتا ہے بعض اوقات مسائل، یہ ضروری نہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ تو یہ دو صحابہ گئے ہیں، انہیں جلتی تھی اٹھنے کی، حضرت ویسے کرنی سجدے میں پڑے تھے، دعا کر رہے تھے، انہوں نے یہاں تک کہ اجازت مانگی، انہوں نے سجدہ مختصر کیا، فرمایا ابھی فیصلہ آدھی امت کا ہوا ہے، آدھی کا نہیں ہوا، میں تو یہ چاہتا تھا اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ اگر یہ امت کے لیے دعا مانگے گا تو انشاءاللہ ساری امت معاف ہو جائے گی۔ امام الانبیاء ساری زندگی امت کے لیے دعا مانگتے رہے، اللہم اغفر لی امتی ربی ہب لی امتی، ساری عمر امت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ پاک نے کہہ دیا محبوب آج میرے ساتھ سمجھوتا کر لو، یا تو یہاں تک کہ میں تمہاری آدھی امت کو معاف کر دیتا ہوں، ابھی معاف کر دیتا ہوں، یا شفاعت والا تاج اوڑھ لو۔ سمجھے نہیں ہو؟ دو فیصلے اللہ نے فرمایا آج سودا کر لے محبوب، یا تو آدھی امت ابھی معاف کرا لے میں کر دیتا ہوں، یا شفاعت والا تاج اوڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی امت کو معاف کرانے والا معاملہ رد کر دیا، شفاعت والا معاملہ اپنا لیا۔ پوچھا گیا اور سرکار نے تفصیل بتائی، فرمایا امت کے لیے اتنا لمبا سجدہ کروں گا، رات اور دن، صبح اور شام، 1 ہفتے جتنا ٹائم گزر جائے گا۔ کبھی سوچا ہے میرے جب ملا حبیبی سبحان ربی الاعلیٰ 3 کی بجائے 5 مرتبہ پڑھ لے، کئی لوگ سر چاہ کے دے دیں، کئی لوگ کھنگورا مرے دیں، مولوی حبیب جیندہ یہ مرتا نہیں گیا، مویا تو نہیں پیا تھا کچھ سجدے سٹی پہ۔ ہاں یہ سوچا ہے رات اور دن، صبح اور شام ہمارے لیے سرکار اتنا لمبا سجدہ کریں گے، قصور تیرا میرا، آقا ادا اللہ پاک نے ایسا اعلیٰ نبی دیا جو ہمارے لیے شفاعت کرے گا، اس نبی کو کیوں بھلاتے ہو؟ درود پاک پڑھو کرو، اس نبی کی غلامی کرو، یہ نبی بھلانے والا نہیں، اگر اسے بھولو گے اپنے آپ کو بھلا دو گے، اپنے آپ کو برباد کر دو گے۔ اس نبی کی غلامی میں سب کچھ ہے، اس نبی کے لائے ہوئے قرآن کس سے یاری لگاؤ سب کچھ ملے گا، اس نبی کے لائی ہوئی نماز سے یاری لگاؤ سب کچھ ملے گا، اس نبی کے لائے ہوئے درود شریف سے یاری لگاؤ سب کچھ ملے گا، لیکن نہیں لگاتے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگوں ایک ٹائم کا کھانا مسکین کو ضرور کھلاؤ۔ آگے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، فرمایا جو نیکی میں سبقت کرے گا، آگے بڑھے گا، 100 روزے داروں کا روزہ افطار کرائے گا، 100 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، میں بڑا راضی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تم عقل والے ہو، شعور والے ہو، تمہارے حق میں سب سے افضل کام روزہ رکھنا ہی ہے۔ ایک بات سرکار کی پہلے جنگ کی سنا دوں، پھر اس کے بعد قرآن کی شان آخری بات ہے۔ پہلی بات سن لو، ذمہ داری سے سرکار کی اتنی اہمیت ہے، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے فرمایا خیمے لگاؤ، خیمے لگا دیے گئے، تو فرمایا کہ یہاں تک کہ ریکارڈنگ تھی نہیں رہا، فرمایا کہ یہاں تک کہ خیمے لگاؤ، خیمے لگا دیے گئے، فرمایا میرے لیے کھانا لے آؤ، فرمایا روٹی موجود ہے سالن نہیں، سرکار نے فرمایا کہ سرکہ لے آؤ، فرمایا کہ سرکہ بھی کہاں سے لے کر آئیں
یہاں تک کہ فرقہ بھی ختم ہے. شہد کی مکھی قریب آئی, کان کے قریب گھومنے لگی, کہنے لگی آقا آپ کو بھوک لگی ہو, ہم سے برداشت نہیں ہوتا, یہ چھتا قریب ہے, کسی غلام کو بھیجو یہاں سے شہد اتار کے لائے, ہمارے آقا روٹی کھائیں. ہاں ہاں, حضرت علی مرتضیٰ کتابوں میں آتا ہے, ساتھ گئے شہد کی مکھی کے. شہد کی مکھی نے یہاں تک کہ چھتا دکھایا, وہ کہنے لگی سارے ایک طرف ہو جاؤ, اس سے کچھ نہ کہنا, یہ سرکار کے لیے شہد اتارنے کے لیے آیا. کسی نے ڈنگ نہیں مارا. آج تو بابا وہ آدل نا جی کو دیکھو وہ